آج شو آف اسٹرینتھ بھرپور شو آف اسٹرینتھ کی ہے تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں علی مین گنڈا پور کی جانب سے 8 اکتوبر کا استعفے کی تصدیق کے لیے ایک اور استعفیٰ، پھر استعفے کی تصدیق کے لیے ویڈیو پیغام اور پھر اسمبلی کے فلور میں بھی کھڑے ہو کر استعفیٰ اور اس کی تصدیق، اس سب کے باوجود استعفیٰ نامنظور۔ آئین کی کون سی خدمت ہے اور جمہوریت کی کس شک کی پاسداری ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹس موجود ہیں۔ آئین پاکستان میں آئینی عہدوں بشمول وزیر اعظم، اٹارنی جنرل یا پھر وزیر اعلیٰ کے حوالے سے استعفے کی منظوری کا کوئی تصور موجود ہے، اور پھر دستخطوں پہ اعتراض اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص موجود نہ ہو یا پھر اسے کوئی جانتا نہ ہو۔ ڈز دس اپلائی ٹو گنڈا پور صاحب؟ ان کے دستخطوں پر جو اعتراض کیا گیا ہے، بات جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ اعتزاز احسن صاحب موجود ہیں، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اشتر اوصاف صاحب، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ اعتزاز صاحب، آپ سے آغاز کروں گی، فرمائے دیجیے گا قانون کیا کہتا ہے ود ریگارڈز ٹو دا ریزگنیشن ایکسیپٹنس؟ قانون یہ کہتا ہے، دیکھیں، یہ جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن سے استعفیٰ ہوتا ہے، یہ جو کسی کاڈر میں نہیں ہے، کسی وہ کیا لیڈر آف سینیورٹی جونیورٹی، یہ وہ نہیں ہے، یہ آفیسز ہیں ڈی ہورز مین وداؤٹ آؤٹ سائڈ دی اسٹیبلشمنٹ، ڈی ہورز دی اسٹیبلشمنٹ کے تو ایک اور بھی معنی نکل آتے ہیں، دی ہورز دی مین اسٹرکچر آف دی انٹائر باڈی آف سول سرونٹس، پیپل ہو سرو پاکستان۔ اب اس میں تو انٹائر باڈی میں پریزیڈنٹ بھی ہے، پرائم منسٹر بھی ہے، ایم این ایز بھی ہیں، ایم پی ایز بھی ہیں، سینیٹرز بھی ہیں۔ اب یہ لوگ ایسے ہیں جن کا کسی کو جواب دہ نہیں ہونا ہوتا کہ ہم نے کام آج کا کیا کہ نہیں، میں سوتا رہا ہوں رات کو، سارا دن تو سوتا رہا ہوں۔ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کا ریزگنیشن جو ہی ہاتھ میں گیا، اسپیکر کے ہاتھ میں نہ بھی گیا، اگر وہ گیا وہاں وہ جو ہے ریسیٹس کا، میل کی ریسیٹس کا سیکشن نیشنل اسمبلی میں ایک پورا سیکشن ہے، وہ لیتا ہے ریسیٹ ریسیو کر کے اور ایم این اے کو پہنچاتا ہے، یہ ایم پی اے کو۔ اب وہ پورا ایک سیکشن ہے، اس میں جس وقت لکھا گیا کہ یہ لیٹر، اس کی یہ تاریخ، اس میں یہ موجود، اور یا مبینہ طور پہ یہ موجود، کیونکہ چیف منسٹر تو لکھے گا اوپر ہی باہر ہی لکھ دے گا کہ ریزگنیشن۔ اب وہ ریزگنیشن جب وہاں اس کی کاؤنٹر پہ پہنچ گیا ہے، اسمبلی کی ریسیٹ کا یا گورنر ہاؤس کی آفیشیل ریسیٹس کا رجسٹر میں جس وقت لکھا گیا، وہ چیف منسٹر فارغ ہے۔ ٹھیک، چیف منسٹر تو اور کرنا ہی کچھ نہیں، اور اس میں نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا کہ سبجیکٹ ٹو دی ایکسیپٹنس ہی ول لوز ہز سیٹ۔ وہ تو آگے کیا ہے، وہ تو آگے کہتے ہیں کہ ممبر may resign his office by a letter to the speaker in his own handwriting, ٹھیک ہے، or in his own handwriting. That is all that is required. all that is required. So اشتر اوصاف صاحب، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ یہ استعفیٰ دینا کس طریقے سے دینا، کس تحریر میں دینا، کس طرح قبول ہو؟ Well, the law is very clear on this. In fact, it's the constitution which governs the whole thing. یہ آئین ہے جس کے ماتحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر بڑی کلیئرٹی سے 2-3 باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو آئینی عہدے ہوتے ہیں، جس طرح چیف منسٹر ہے، پرائم منسٹر ہے، اٹارنی جنرل ہے، ایڈوکیٹ جنرل ہے، جج ہیں، یہ آئینی عہدے جو ہیں یہ کسی ایکسیپٹنس کے ماتحت نہیں ہوتے۔ جب آپ نے ریزائن کر دیا تو دیٹ از اٹ، آپ نے کسی کو ہینڈ اوور جو ہے وہ نہیں کرنا ہوتا چارج، یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے آئین میں جب وزیر اعظم اور جو وزیر اعلیٰ ہیں جب وہ ریزائن کرتے ہیں تو گورنر اور پریزیڈنٹ جو ہے ان کو کہہ سکتے ہیں، اور ان کو کہنا بھی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیو کریں ٹل دیئر سکسیسر انٹرز دی آفس۔ کیوں؟ تاکہ کوئی اس طرح کی کوئی سچویشن نہ آئے
جہاں پہ گورنمنٹ جو ہے وہ بالکل نہ ہو. اور جب چیف منسٹر یا پرائم منسٹر مستعفی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کیبنٹ آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، ان کے ریزگنیشنز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ ایک کنونشن بھی ہے اور یہ آئین کا تقاضا بھی ہے. اس پرٹیکولر کیس میں تو کوئی ابہام ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. کیوں ہو رہا ہے یہ میرا خیال ہے پولیٹیکل مائلیج گین کرنے کے لیے ہے. اچھا دیکھیے جب ملک کی گورننس کی بات آتی ہے نا تو اس پہ کوئی کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب میں بھی اس طرح کیا گیا تھا کہ چیف منسٹر کو جو ہے جب حمزہ شہباز شریف had to be sworn in. بالکل الیکشن جیتے تھے تو ان کو اوتھ لینے سے بھی روکا گیا تھا، اور جناب پھر ہمیں کورٹ جانا پڑا تھا، اور کورٹ جا کر کے وہاں سے پھر آرڈر لینا پڑا تھا، اور رانا ثناء اللہ صاحب پھر تشریف لائے تھے اور انہوں نے اوتھ ایڈمنسٹر کیا تھا حمزہ شہباز شریف کو ایز چیف منسٹر پنجاب. I remember, sir. So this has been going on for some time. It should not be the name of the game. یہ یعنی مناسب گورنر باتیں کو نہیں ہیں. اپنا عہدہ ایک پولیٹیکل مینیپولیشن کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے. بٹ اعتزاز احسن صاحب تھوڑا اور ریوائنڈ کرتے ہیں، آپ نے تو بڑی تاریخ دیکھی ہے سر. 1989 کے اندر بھی ایک استعفیٰ تھا جو دیا گیا، لیا گیا، پھاڑا گیا. آپ نے کسی کو یاد دلایا یو آر اسٹرینجر ان دا ہاؤس. ناظرین کے پرسپیکٹو کے لیے ذرا یاد دلائیے گا وہ کیا موقع تھا. 1999 میں 1989 فیبروری عابدہ حسین صاحبہ تھیں ممبر نیشنل اسمبلی. آپ کو کسی معاملے پہ اختلاف ہوا، اسپیکر تھے معراج خالد، ملک معراج خالد. اب آسماں بڑی، وہ آسماں کہہ رہا ہوں، عابدہ حسین جی، یہ بڑی بجلا سانج تھی، مطلب ایزلی پرووکڈ. ان کو کسی بات پہ اختلاف ہوا اسپیکر کے ساتھ، تو یہ ٹرمنالوجی اب عورت کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا، یہ نہیں کہا جاتا مسٹر چیئرمین، یہ کہا جاتا ہے مسٹر چیئر پرسن. اور اس کے لیے وجہ یہ ہے کہ عورت بیٹھی ہو، مرد بیٹھا ہو، آپ مسٹر چیئر پرسن. کوئی ایسی سی بات پہ عابدہ کی کافی جھڑپ ہو گئی. اب اسپیکر صاحب نے ایک دو اور وکلا یا ممبران کو بھی میرے علاوہ مجھے بھی بلا لیا کہ آپ میرے چیمبر میں آ جاؤ، اس کو سارٹ آؤٹ کرو. چیمبر میں پہنچتے تک عابدہ نے اپنے ہاتھ سے ایک چھوٹا سا لکھا استعفیٰ. مسٹر اسپیکر، آئی ریزائن مائی سیٹ نمبر سچ اینڈ سچ یس فرام دس ہاؤس اینڈ ول ناٹ بی اٹینڈنگ اینی مور سیشنز فرام دس مومنٹ. اب یہ عابدہ نے ایک دم، ہم بحث کر رہے تھے، اس کو منا رہے تھے کہ نہ استعفیٰ دے، کہ اس نے ایک نکالا کاغذ اور پکڑا دیا اسپیکر صاحب کو. اسپیکر صاحب نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ دیکھ لیں. اسپیکر صاحب نے کہا پر ہے کیا؟ وہ اسپیکر یوں کہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں. اب اسپیکر صاحب نے کھولا، ہیں اٹ ریزگنیشن ہے، یو آر ریزائننگ. انہوں نے کہا جی آئی ایم ریزائننگ. بس ہو گئی ہے. اب اسپیکر صاحب اس کو منانے بیٹھ گئے کہ نہیں بی یہ نہیں ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے یہ. اب ہم بھی کمرے میں تھے، ہمارے ساتھ میرے ساتھ اور بھی دوست، افتخار گیلانی صاحب تھے جہاں تک مجھے یاد ہے، اور یہ خواجہ طارق رحیم تھے. اب ہم نے بڑا منانے کی کوشش کی عابدہ کو کہ آپ اتنے تیش میں نہ ہو، جوش میں نہ ہو، نیا اجلاس ہے، نئی اسمبلی ہے. وہ کہ نہ منع مانے. ملک صاحب نے وہ استعفیٰ پھاڑ کے اور اپنی ردی کی ٹوکری میں پھینک. اب ہم اندر گئے، جب ہاؤس چلا شروع ہوا تو میں نے میری تقریر تھی، عابدہ نے اس نے پوائنٹ آف آرڈر ہے کوئی اعتراض. میں نے وہ جب اس نے پوائنٹ آف اعتراض میری تقریر اور میرے جو نقطہ میں وضع کر رہا تھا، مجھے یاد نہیں کون ہے کیا، پر اس کی وضاحت کر رہا تھا، تو عابدہ حسینی اٹھی اور میرے خلاف انہوں نے تقریر کر دی. میں نے اسپیکر صاحب کو کہا یہ تو شی از اے اسٹرینجر ان دی ہاؤس. جناب کیسے؟ میں نے کہا اس نے آپ کو استعفیٰ آج لکھا ہوا استعفیٰ آپ کو پکڑایا کہ نہیں؟
انہوں نے کہا ہاں دیا. میں نے کہا جی اس مومنٹ سے یہ ہو گئی ڈسکوالیفائی. اب اس پہ 1-2 دن میں سے ڈبیٹ چلی اس ایشو پہ کہ ہوئی ہے کہ نہیں. وہ ملک صاحب یہ کہیں, ملک صاحب اسپیکر صاحب, انہوں نے یہ کہنا کر دیا اور کوشش بھی کر رہی تھی اسمبلی میں امن ہو, اور کچھ جو باہر جانا چاہ رہے ہیں, بائیک آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کو اسمبلی میں ہی رکھیں. تو اسپیکر صاحب نے کچھ دن بعد یہ رولنگ دے دی کہ میں نے اس کو دیکھا تھا اور صرف ریزگنیشن لکھا تھا, میں نے پڑھا نہیں. بہت اعلیٰ. میں نے اس خط کو پڑھا نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے ریسیو نہیں کیا. ٹھیک اب ہے. اس پہ وہ جو رولنگ خود ہی اسپیکر صاحب نے دے دی کہ اس پہ یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہوئی.